بتاتے رہیں کہ ہر بندہ نمک حرام نہیں ہوتا. آپ بھی اگر قریب آ سکیں تو یہ بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. مہربانی ہوگی آپ تھوڑا سا قریب آ جائیں. مہربانی, کافی جگہ ہے آگے. شکر گزار ہوں. بزرگ اپنی جگہ پہ رہیں, آگے آ جائیں بیچ میں. آپ بھی آ جائیں تھوڑا سا, بڑی مہربانی. علی فرماتے ہیں میرے شیعہ کو چاہیے کہ میرے شیعہ سے کندھا ملا کے چلے. کسی نے پوچھا مولا اس میں بھی کوئی راز ہے؟ بادشاہ فرماتے بہت بڑا راز ہے. حشر کے میدان میں جب ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, بس میرا شیعہ میرے شیعہ کو پہچانے گا. آپ جی ہیں, سلامت رہیں. بڑی مہربانی. اجازت ہے بھائی جناب؟ وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں میں ان سے دیکھ رہا ہوں. آگے آ جائیں, مہربانی ہے یار. یا باتیں روک دیں یا اٹھ کے چلے جائیں, مہربانی ہے. شکر گزار ہے, اچھی خاصی ایج ہو رہی. اس ذکر کا کچھ نہیں بگڑتا, بس ماں کی توہین ہو جاتی ہے. عزت داروں کا ذکر ہے, کوشش کیا کرو کہ یہاں پہ سوچ کے آیا کرو کہ ذکر کے وارث ہم سے پہلے آ کے بیٹھتے ہیں. ہم تو نواب ہیں نا, اعلان سنتے ہیں تو آتے, وہ رات کو ہی آ جاتا. دعا ہے بانیان عشرہ محرم جو 14 کو مہمان بنانے کے انتظام کرتے ہیں کسی کمینے کے محتاج نہ ہو. اجازت ہے کوئی بات شروع کی جائے؟ احمد کے ارادوں میں تیری جان خدیجہ. پیچھے والے بھی میرا دل ہے کہ میں آج کی مجلس اسی ذات پہ پڑھوں. احمد کے ارادوں میں تیری جان خدیجہ, یہ نام تیری ذات کا عنوان خدیجہ. یہ نام تیری ذات کا عنوان. اتنے دن ہو گئے ہیں, اب مجھے منت کرنے کی آپ کی ویسے ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے. اب مجھے سمجھ جانا چاہیے آپ کو. احمد کے ارادوں میں تیری جان خدیجہ, یہ نام تیری ذات کا عنوان خدیجہ. کیسی ہے تیرے مال کی تاثیر کے کافر کھاتے ہی ہوا جائے مسلمان خدیجہ. جی ہاں, اب آدھو شاد رہے یار. کیسی ہے تیرے مال کی. دیکھیں بندوں نے سلام تو کیے ہیں نا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن خدا کی ذات کا جس کو حبیب کہتے ہو, حشر میں جس کو بشر کا نصیب کہتے ہو, وہ عرب کی رانی خدیجہ کنیز ہو جس کی عجیب بات ہے اس کو غریب کہتے ہو. آپ جی سلامت رہیں. حسین کی اللہ سمجھ آ رہی بیٹا آپ کو کچھ؟ میں تھوڑا تھوڑا بولتے رہا کرو, پتہ چلتا ہے کہ یہ علی کا دیا کھاتا ہے, ورنہ مجھے شک ہو جاتا ہے. آپ جی سلامت رہیں. فرشتے کہتے ہیں جو علی کے فضائل میں چپ رہتا ہے نا, ہمیں نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے نہ نسل اچھی لگتی. اس لیے بولنا چاہیے. یہاں نہیں بولو گے تو پھر زبان کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا. کیسی ہے تیرے مال کی. چلو آج اگر ارادہ نہیں تھا, آج شادی نہ سنا دوں نبی اور خدیجہ کی, لیکن مہربانی ہے جو شادیوں میں چپ رہے وہ بھوکے رہ جاتے ہیں. یہ مہربانی کرنا. چلیں طبیعت بن گئی ہے. آپ کا بھی ارادہ ہے نا, پیچھے والوں کا بھی یاد, بس بتانا مل کے ہے ادھر ہی. چلو آپ جیو سلامت رہیں. فیصل آباد تک سے چہرے دکھائی دے رہے ہیں عزت داروں کے. یہ محبت ہے. علی فرماتے ہم جسے عزت دار کرنا چاہتے ہیں نا, اس کی محبت اپنے عزاداروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. آپ جی بسم اللہ, سلامت رہو. ایک سلام پڑھوں, اب دیکھنا میری طرف, کوئی گنجائش نہیں. بڑا ہی عجیب سا موضوع ہے اور میرے دل کی دھڑکن ہے یہ موضوع. آپ جی سلامت رہیں.
یوں ذہن میں آیا پڑھنا تو صرف بی بی خدیجہ تھا، تو جی چاہا کہ کیوں نہ اس کی چوکھٹ پہ جو بارات لایا ہے، ہائے ہائے۔ اچھا سردار صاحب، میرے نبی کی شادیاں زیادہ ہیں، 23 تک میں نے پڑھی ہیں، یہ بحث نہیں، شادیاں زیادہ ہیں، دلہا ایک ہی بار بنا ہے۔ شادیاں آپ کو کہے کہ رائل عمران، آپ جی آپ کو کہے کہ شادیاں جب زیادہ تو دلہا ایک بار، وہ بھائی یہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ رحمت کے رخ پر سہرے اسی کے لیے سجائے گئے کہ جس کی آغوش میں اللہ نے فاطمہ کو اتارا ہے۔ آپ جی سلامت رہے، حسین کی مہاراجی آباد و شاد رہے۔ احمد کے ارادوں میں تیری جان خدیجہ، یہ نام تیری ذات کا، عنوان خدیجہ، کیسی ہے تیرے مال کی تاثیر کے کافر، کھاتے ہی ہوا جائے مسلمان خدیجہ۔ اس وقت بندے بی بی کے قافلے لوٹ لیتے تھے، سوچتے تھے کہ یہ غریب ہو جائے گی، لیکن میں نے ایک مصرع کہا ہے جو آپ کے دلوں کی دھڑکن ہے، کھاتے ہی ہوا جائے مسلمان خدیجہ، اور کیسے تیری دولت کو کوئی لوٹ سکے گا، ہر وقت تیرے ساتھ ہے عمران خدیجہ، ہر وقت تیرے ساتھ ہے۔ اللہ نے ابو طالب سے مشورہ کیا، ہوئے ہوئے میرا خیال ہے نظر انداز کر دیا ہے بات آپ نے۔ کہ اب میرے حبیب کا عقد ہونا چاہیے، توجہ ہے نا، اب میرے حبیب کا عقد ہونا چاہیے۔ ادھر ابو طالب بھی ارادہ رکھتے تھے، تو چونکہ یہ باتیں ہو چکی تھی کہ عقد ہونا چاہیے، تو ایک دن، چونکہ ایک بات اور اپنے صحیفہ دل پہ لکھنا، یہ لازمی کرتا ہوں بات، ابو طالب بی بی خدیجہ کے ملازم نہیں تھے، چونکہ اس وقت بڑے بڑے گھروں کے بڑے بڑے ڈاکو تھے، تو اس وقت کا مشکل کشا سمجھ کے بی بی خدیجہ نے ابو طالب کے حوالے اپنا مال کیا ہوا تھا۔ ہاں یہ حقیقت ہے جو میں نے پڑھا ہے، پیچھے والے بھی آ گئے۔ اب تو آپ کو بہت بیدار ہو جانا چاہیے، چھٹی مجلس سے خطاب ہے، اور میں تو بار بار آپ سے کہتا رہوں گا، میری نوکری جو ہے، سرکار ابو طالب نے کہا کہ بیٹا خدیجہ، جو قافلہ جا رہا ہے شام کی طرف، اگر آپ کہیں تو میرا بھتیجا محمد بھی چلے، توجہ ہے پیچھے والوں کی، شیعہ سنی کا اجتماع ہے نا، میرا بھتیجا محمد بھی چلے۔ بی بی فرماتے سردار ہیں، مالک ہیں، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ہائے طے ہو گیا۔ اب دیکھیں ہر گھر کا مسئلہ ہوتا ہے، نوکر بھی کچھ ایسے آ جاتے ہیں، یا علی، تو بی بی کا ایک نوکر تھا، وہ سوچ رہا تھا، اس نے کہا یقیناً ابو طالب کا بھتیجا ہے، سردار بن کے قافلے کے ساتھ جائے گا، تو میں نے اسے کبھی نہ اونٹ پہ بیٹھے دیکھا ہے، نہ کبھی گھوڑے پہ، توجہ ہے نا۔ دیکھیں ایک بات میں آج کرتا چلوں گا، مطمئن ہو کر زلجنا کے پیروں پہ سجدہ کیا کرو، جو جی چاہے مانگ لیا کرو۔ یہ مرتجی سے پہلے بھی اس گھر کے حیوان بندوں کو رزق دیتے رہے ہیں، یا علی، میں تکیے لا دوں تو پھر ٹیک لگا کے بیٹھو، طبیعت ایسی سنو بناؤ کہ جس میں میرا جی چاہے مجلس پڑھنے کا۔ ایک اونٹ اپنے مالک سے بھاگتا ہوا نبی کے سامنے آ گیا، جولی پھیلانا یار، اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ، دیکھے میرا مالک ساری زندگی میرے اوپر سامان لاد کر تجارت کرتا رہا ہے،
اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے، اونٹ بول پڑا ہے، بندے نہیں بولے۔ ہائے، قسمت ہے نا میری۔ اس نے کہا سرکار یہ مجھے ذبح کرنا چاہتا، ادھر وہ مالک بھی آ گیا، اور رسول فرماتے تو اسے ذبح کرنا چاہتا ہے، ذبح نہ کر، میں اسے خرید لیتا ہوں۔ توجہ، پیچھے جتنے بیٹھے ہو، رسول نے خرید لیا اور خرید کے کہا آج سے تو آزاد ہے، آج سے تو آزاد ہے، سر اٹھانا۔ اب وہ آزاد پھرتا ہے۔ ایک دن گزرا، اس اونٹ نے کسی فصل سے چارہ لیا، دیکھتے دیکھتے اس کی فصل بڑھنے لگی، یا الیا، اس کی فصل بڑھنے لگی۔ دوسرا دیکھا، اب وقت ایسا آ گیا کہ لوگ اس اونٹ کی منتیں کرتے تھے کہ ایک مرتبہ تھوڑا سا چارہ ہماری فصل سے بھی لے لے۔ اور جس گھر کے اونٹ پہلے بندوں کو رزق دیتے رہے ہو، اگر گھوڑا دے تو تعجب کیسا ہے؟ آپ جی ہو، سلامت رہو۔ بندے جلدی گھبرا جاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہو جاتی۔ اب بیٹا صبح محمد ساتھ چلے گئے، اور غلام کے ذہن میں بات آ گئی، اس نے کبھی نہ اونٹ کی سواری نہ گھوڑے کی، اور اپنے محل کی کھڑکی کھول کے بی بی خدیجہ بیٹھی ہیں۔ ہائے، اللہ جانے کتنی محبت ہے میرے نبی سے، وہی راستہ دیکھ رہی ہے، ابھی نہ بات ہوئی، توجہ، وہی راستہ دیکھ رہی ہے۔ دیکھا تو وہ آ رہا تھا کہ جس کے بدن کا سایہ نہیں تھا، وہ ابو طالب کے سائے میں۔ سردار صاحب بندے حاضر و ناظر علی کو مان کر بیٹھے ہوئے نا، تو پتہ نہیں کتنی واہ واہ کریں گے۔ ادھر آتے ہوئے دیکھا، ادھر وہی غلام استقبل سے ایک دیوانہ اونٹ کھول کر لے آیا، پاگل اونٹ۔ اب جب لا رہا تھا نا تو عین اللہ کے باپ نے دیکھا، اللہ کرے میں کسی کو تو بات سمجھا ہی سکوں یہاں، عین اللہ کے باپ نے دیکھا، وہیں سے کہا کہ تم میرے بھتیجے کو آزمانا چاہتے ہو، اس سے پاگل اونٹ اور نہیں ملا، بس کہنا تھا۔ یا رحمت کا ہاتھ اٹھا، ابو طالب کے ہاتھ پہ آیا، مسکرا کے کہتے چچا اسے آنے تو دے، جھولی بڑھانا، اسے آنے تو دے۔ بس اونٹ چلتے چلتے میرے نبی کے سامنے آیا، جیسے ہی اللہ کی رحمت کو لبادہ محمد میں سمٹے ہوئے دیکھا، قدموں پہ سجدہ کیا۔ سجدہ کرنا تھا، عرب والوں کی آنکھیں پھٹ گئیں، انہوں نے کہا یہ اونٹ اپنی پشت پہ کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا، محمد کو سجدہ کر رہا ہے۔ اس وقت میرے نبی نے کہا عرب والوں، یہ اپنی پشت پر کسی اور کو کیسے سوار ہونے دیتا جبکہ یہ محمد کا انتظار کر رہا تھا۔ سلامت رہے، حسین کی مہاراجی تو جبکہ یہ محمد کا انتظار کر رہا تھا۔ تاریخ کہتی قافلہ چلا، یہ بحث نہیں کب واپس آیا، چونکہ پھر دوسری طرف بات نکل جائے گی، لیکن تاریخ کہتی قافلہ واپس آیا۔ کافرے میں میسرہ نامی غلام کو بی بی نے کہا تھا میں جانتی ہوں اس میں عیب نہیں، یہ جو میری 4000 کنیزیں ہیں نا، ان میں سے کچھ پوچھتی ہیں کہ بی بی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں عیب ہی نہیں ہوتا۔ کنیزیں بھی سن رہی تھی، میسرہ اگر کوئی عیب مل جائے تو انہیں بتانا۔ اب قافلہ واپس، تاریخ کہتی ہے کہ جیسے میسرہ آیا تو بی بی نے کہا میسرہ سناؤ، اور نے کہا بی بی اتنا نفع ہوا کہ زندگی بھر نہ ہوا، اور بی بی اس بار ہمارا کوئی جانور بیمار بھی نہیں ہوا۔ توجہ رکھنا یار، اللہ کرے کوئی خریدار بیٹھا ہو۔ بی بی کہتے کچھ اور، اس نے کہا بی بی جب ہم نے پڑاؤ کیا نا شام میں، بازار سجائے، تو اس وقت شام کے لوگ ہمارے مال کو کم دیکھتے تھے، محمد کو زیادہ دیکھتے تھے۔
بی بی کہتی اچھا اور کچھ؟ اس نے کہا بی بی چلتا ہے تو زمین کے ذرے ستارے لگتے ہیں، درخت جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں۔ بی بی نے کنیزوں کو دیکھا، پوچھا میسرہ کوئی عیب؟ میسرہ سر جھکا کے کہتا بی بی اس میں ایک ہی عیب ہے کہ اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ سلامت رہو۔ اب چونکہ آپ جی ہیں سلامت رہیں، تیاری ہے نا آپ کی؟ اب چونکہ ورقہ بن نوفل چچا بھی تھے، مشورہ بھی ہوتا تھا، تو بڑے بڑوں کے رشتے آئے تھے تو ٹھکرا دیے۔ اب بندوں نے تو کہہ دیا کہ معاذ اللہ پہلے عقد ہوا تھا، جاہل تجھے پتہ ہی نہیں، تو عام نور جسے دودھ کہا جاتا ہے اسے لینے کے لیے برتن کو کئی بار دیکھتا ہے، پاک ہے کہ نہیں؟ تو جس میں حجاب اللہ نے اترنا تھا اس میں نقص کیسے ہو سکتا ہے؟ بی بی تھی 3 سال بڑی، جب ہی پردہ اٹھانے لگا ہو، اگر کسی کو سمجھ آ گیا تو اس کا مقدر ہے۔ بی بی 3 سال بڑی تھی۔ کنیزوں نے ایک دن کہا کہ بی بی جب طے تھا کہ آپ کا عقد محمد سے ہی ہونا ہے، پھر آپ 3 سال پہلے کیوں؟ بی بی فرماتی جب کسی بادشاہ کا استقبال کرنا ہو تو کنیزیں پہلے اتر آتی ہیں۔ سلامت رہو۔ جب کسی شہنشاہ کا استقبال کرنا ہو، ایک روایت کروں ذہن میں آ گئی ہے، سن لینا۔ جناب سیدہ سے نا سردار صاحب کچھ مدینے کی عورتوں نے آ کے پوچھا، وقت گزرا نا، بی بی سنا ہے آپ کی ماں کی بڑی عظمت، تو پیچھے جو کنات کے ساتھ بیٹھے ہو، جتنے عزادار ہو، جن کی ماں نے بتایا کہ بیٹا حسین کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، علی کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، اب بات اسی کے ساتھ ہوگی۔ بی بی فرماتی عورتوں نے پوچھا نا کہ آپ کی ماں کی بڑی عزت، تو حجاب اللہ نے جناب سیدہ نے کہا کیا بتاؤں اپنی ماں کے بارے میں؟ ہائے، اب اللہ کرے معراج ہو جائے آپ کو، مجھے تو ہو رہی ہے جملہ کہنے سے پہلے۔ بی بی فرماتی کیا بتاؤں اپنی ماں کی عظمت، اگر میری ماں خدیجہ نہ ہوتی عرب میں پردے کا رواج ہی نہ ہوتا۔ آپ جی سلامت رہو، میری ماں نہ ہو۔ اب ابو طالب کے سائے میں پہلی اور آخری بار دلہا بنا، توجہ ہے بھائی جان؟ آپ پہلی اور آخری بار، شادیاں ہیں لیکن رسول لینے نہیں گئے کسی کو۔ یا علی یا علی، دیکھیں میں کوئی کسی کا دل نہیں توڑ رہا، اگر کسی کے پاس کوئی روایت ہے چھوٹی سے مجھے دکھا دے، یا پھر تائید کر کے میرے نبی کو سلام کرے، میری تو اوقات نہیں ہے نا تم میرے لیے ہاتھ اٹھائے۔ پہلی اور آخری بار عقد زیادہ مشہور 2 ہوئے، آگے چل کے ایک بات کروں گا۔ اب ابو طالب کے سائے میں زمین کے ذروں کو ستارے بناتا ہوا بارات لے کر خدیجہ کی چوکھٹ پہ پہنچا ہے، کنوارا نبی۔ جیسے ہی بارات پہنچی نا، اللہ کرے ہم سفر ہو جاؤ، 4000 کنیزوں میں سے 700 دوڑتی آئی، بی بی آپ کی بارات پہنچ گئی۔ بی بی کہتی پہلے یہ بتاؤ دروازوں پہ کھڑکیوں پہ پردے نہیں ڈالے؟ آپ بھی بولو نا جوان ہو، دروازوں پہ کھڑکیوں پہ پردے نہیں ڈالے؟ کنیزیں کہتی بی بی ویسے کہ ویسے انتظام ہے، پھر یہ روشنی کیسی آ رہی؟ کنیزیں کہتی جب سے آپ کا دلہا آیا ہے نا زمین و آسمان کے حالات ہی بدل گئے ہیں۔ ابھی 700 کنیزیں کہہ رہی تھی، یا 700 کنیزیں دوڑتی دوڑتی قریب آئی، کہتی بی بی یہ کیا بتائیں گی جو منظر ابھی ہم نے دیکھا ہے؟ آیات کے گھونگھٹ سے خدیجہ پوچھتی تم نے کیا دیکھا ہے؟ کنیزیں کہتی بی بی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ فلک پہ صلی اللہ کے نغمے خوشی سے سورج سنا رہا ہے۔ اس ہاتھ والے بھی ساتھ دیتے رہنا۔
فلک پہ صلی اللہ کے نغمے، خوشی سے سورج، تھوڑے سے ہاتھ کھولو نا آپ بھی، سورج سنا رہا ہے، لفظ سمجھنا۔ کنیزیں کہتی بی بی پون پہ بیٹھا ہے چاند سج کر، اسی کی شادی میں آ رہا ہے۔ قبلہ نیند آ رہی ہے، لکھنا میرے پاس ہے، پون پہ بیٹھا ہے چاند سج کر، اسی کی شادی میں آ رہا ہے۔ یوں پوچھا اکیلا چاند آ رہا ہے؟ سلام ہے آپ کو یار، جہاں سے بولا تھا بندوں کے سر سے گزر گیا۔ بی بی خدیجہ کہتی اکیلا چاند آ رہا ہے؟ کنیزہ کہتی نہیں بی بی، شفق کی سرخی سبھی ستاروں کو ساتھ رستہ دکھا رہا ہے، ساتھ رستہ دکھا رہا ہے، ساتھ رستہ دکھا رہا ہے، جو اپنے ہاتھ ایسے کر کے اپنا رزق ساتھ والے کو دے رہے ہیں، اللہ کرے ان کے ہاتھ بھی اٹھ جائے۔ کنیزہ کہتی برات ایسی ہے جس کی بی بی وہ آپ کیسا حسین ہوگا، زمین کا لگتا نہیں ہے، اس کا وطن بھی عرش برین ہوگا۔ آپ سلامت رہو۔ آپ جی، آپ کو، آپ کی کیا بات، بسم اللہ، وطن بھی عرش برین ہوگا، توجہ ہے۔ اب میں نے نہیں کہا، سائم چشتی نے کہا ہے کہ بارات آئی تھی بی بی خدیجہ کے گھر، لیکن عقد وہاں نہ ہوا۔ اگر جملہ سمجھ آئے تو بول لینا۔ انہوں نے کہا عقد کہاں ہوا؟ جب بارات ہی خدیجہ کے گھر آئی۔ تو سائم چشتی کہتے ایک ہاتھ میں ابو طالب نے محمد کا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ میں خدیجہ کا ہاتھ لیا، اس کعبے میں لے آئے جہاں 13 رجب کا جشن ہونے والا تھا، وہاں پہ عقد کا خطبہ جاری۔ توجہ، بارات سج گئی، اب چونکہ جانا ہوتا ہے، 4000 کنیزیں پریشان ہو گئی۔ یہ میں مسدس نہ پڑھوں نا تو اطمینان مجھے بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا ہے اس میں۔ 4000 کنیزوں نے قطار لگائی، کھڑی ہو گئی۔ بی بی کہتی کچھ کہنا ہے؟ کنیزیں کہتی بالکل کہنا ہے، کہو پھر۔ کنیزیں کہتی کرم تمہاری گلی میں اکثر گداگروں کی مثال دیکھے۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں، اسے آسان لفظ میرے پاس نہیں ہے۔ کرم تمہاری گلی میں اکثر گداگروں کی مثال دیکھے، کہ سونے چاندی کے برتنوں میں جڑے ہوئے ہیرے لال دیکھے۔ تمہارے آگے ہے کس کی جرت کہ بادشاہی خیال دیکھے، تمہارے رستے میں بکھرے بی بی حسین حوروں کے بال دیکھے، حسین حوروں کے، حسین حوروں کے بال دیکھے۔ بی بی کہتی جو کہنا ہے صاف صاف کیوں نہیں کہتی؟ کنیزیں کہتی عرب کی دھرتی پہ تو نے آ کر ہر ایک بھوکا رجا لیا ہے، یہ کون آیا ہے جس نے آ کر کنیز تم کو بنا لیا ہے؟ اللہ اللہ۔ جھاڑا صاحب لکھتے ہیں کہ عقد کے بعد اچانک ایک دن نبی گھر آئے، اس چہرے پہ تھوڑی پریشانی تھی۔ اس لفظ کو سننا سمجھنا، اسی میں ہے کہ غریب کیوں کہا جاتا ہے۔ بے ساختہ اٹھی، نبی کی ابا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، یا رسول اللہ خدیجہ بھی زندہ ہو۔ آپ کے چہرے پہ پریشان، فرماتے خدیجہ یہ جو غریب ہے نا، اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے کہ عرب والوں سے دشمنی کیوں لے، امیر اس لیے کلمہ نہیں پڑھتے اس کی خاطر تخت تاج کیوں چھوڑے۔ بی بی فرماتی یا رسول اللہ غریبوں کو بعد میں دیکھتی ہوں، پہلے یہ بتا تیرے سامنے امیر کون بن رہا ہے؟ اللہ کیا بات ہے یار، میسر اعلان کرنا، سارے خود ساختہ رئیسوں کو بلا۔ تاریخ کہتی کہ عرب کے لوگ بی بی کے محل کی چھت پہ بیٹھ جاتے تھے، اور جب مکمل روشن ہوتا تھا
پھر عرب والوں کو گھر میں چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پردے کا انتظام ہو گیا۔ ایک مسند پردے کے باہر، ایک اندر۔ جو تاریخ سے محبت کرتے ہو، جتنے جوان ہو، اس جملے کو لوہے قلم پہ لکھنا۔ اچھا، کھاتا موجود تھا۔ اب جسے کھاتا نہیں سمجھ آیا وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، یا کاغذ پہ لکھا جاتا، کاغذ تو تھے نہیں، چمڑے پہ یا پتوں پہ، یہی تاریخ کہتی ہے۔ بی بی نے یوں دیکھا نا، میسرا ایک ایک رئیس کا ذرا نام تو بتا مجھے۔ اب اللہ جانے کون علامہ اقبال بنا ہے، کون گداگر فقیر بنا ہے۔ میسرا کہتا بی بی فلاں ابن فلاں آیا ہے، یوں دیکھا، بی بی کہتی سے بتا اتنی دولت کا مقروض ہے، جھولی پھیلانا، بی بی فلاں ابن فلاں آیا ہے، بی بی کہتی سے بتا ابھی تک 100 اونٹ واپس نہیں دے کر گیا۔ جب پورا عرب مقروض نکلا، اس وقت بطول کی ماں نے کہا میسرا اعلان کر، اگر کوئی قرضے معاف کروانا چاہتا ہے تو خدیجہ کا دل بنایا ہے، اگر کوئی قرضے معاف کروانا چاہتا ہے تو خدیجہ کا دل بن آیا ہے۔ ہر بندے نے کان کھڑے کیے، اتنا قرضہ 7 نسلیں بھی نہ اتار سکے، یہ کیسے معاف ہوگا؟ اس وقت بطول کی ماں نے کہا اگر کوئی قرضے معاف کروانا چاہتا ہے تو ایک ایک اٹھتا جائے، محمد کی جوتی چومتا جائے، قرضے معاف ہوتے جائے۔ جیو سلامت رہو۔ لو ایک لفظ سنو فضائل کا اور 2 جملے مصاحب کے، قبلہ بھی آ گئے اور اسی پہ راضی رہنا۔ نکاح 2 بڑے مشہور ہوئے ہیں، ایک بی بی خدیجہ کا، ایک حضرت بی بی عائشہ کا۔ پریشان تو نہیں ہو گئے ہو آپ لوگ؟ بی بی پردے کے پیچھے تھی۔ ایک دن تو کسی شخصیت نے پوچھا کہ بی بی بتائیں گی صحابہ میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ اچھا، یہ جو 20 بندے مفت سن رہے تھے نا ابھی تک، نہ درود نہ نعرہ، اب یقیناً دل میں تو علی ہے نا، اب زبان پہ آئے گا۔ بی بی بتائیں گی صحابہ میں پہلا نمبر، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5؟ بی بی فرماتی بتاتی ہوں، نبی کا حرم ہوں، پہلے نمبر پہ نا میرے بابا حضرت ابو بکر، دوسرے پہ حضرت عمر، تیسرے پہ حضرت عثمان، چوتھے پہ حضرت سلمان، 5ویں پہ حضرت قمبر۔ بندہ بھی چپ جیسے آپ چپ، کانپتے ہوئے بولا بی بی آپ ایک نام بھول گئی۔ بی بی کہتی کون سا؟ کہتا علی کا نام۔ بی بی کہتی شرم نہیں آتی؟ صحابہ کا پوچھا ہے کہ آل کا پوچھا ہے؟ اب شاد رہو، سارا دین خرید کے نا میں نبی کی جھولی میں ڈال کے، آخری وقت میں بی بی کہتی یا رسول اللہ آپ کے دین پہ خرچ کرتے کرتے آج خدیجہ کے پاس اتنے پیسے نہیں رہ گئے کہ اپنا کفن خرید سکے۔ اجرکم من اللہ، سوائے میں حسین کے کسی غم میں نہ رہوں۔ مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر پڑھنے والی شخصیت تشریف فرما، تفصیل سے بیان۔ 2 لفظ سن لو جب یہ موضوع کہوں۔ آپ کے گھر میں کنیز بن کے رہی، کبھی خدیجہ نے کچھ نہیں مانگا۔ وہ کملی عطا کرے نا جسے اللہ نے قرآن میں سورہ مزمل کا نام دیا ہے، کفن بنا کے ساتھ لے جائے۔ 3 مرتبہ رسول زمین پہ بیٹھے، بی بی نے کہا کبھی کچھ مانگا نہیں، آج مانگتی ہوں۔ رسول فرماتے خدیجہ جلدی سے مانگ، محمد کی حسرت رہ گئی، کبھی تو کچھ خدیجہ مانگے۔ کہتی آج مانگتی ہوں لوگ اپنے لیے نہیں، اب نبی ہے نا، جتنے ماتمی آئے، یہی آغاز کربلا ہے، یاد رکھنا، یہاں سے کربلا کا آغاز ہو گیا تھا۔ بی بی فرماتی اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے، آپ وعدہ کریں نا میری فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے۔ رسول کا امامہ کھل کے گلے میں آیا،
رو کے کہتے خدیجہ اپنی زندگی تک کی ضمانت ہے، کوشش کیا کر ہائے کرنے کی، یہ راتیں سوچ کے رونے کی نہیں ہے۔ میرے بعد امت جانے، تیری بیٹی جانے، تاریخ کہتی ہے چھوڑ دیا زمانہ ظاہر نبی نے، چھوڑ دیا زمانہ ظاہر بی بی خدیجہ نے، بیٹھ گئی ماں کی چادر بچھا کے، دائیں حسن روتا ہے، بائیں سے حسین روتا ہے، اور شیعہ جو ماتم کرنے آئے ہو، سامنے 5 سال کی ام المصائب ایک دن تڑپ کے کہتی ہے اماں جب سے نانے نے زمانہ چھوڑا ہے تو نانی کی چادر بچھا کے بیٹھتی ہے، دائیں سے حسن روتا ہے، بائیں سے حسین روتا ہے، اماں تو روتے وقت باہر والے دروازے کو کیوں دیکھتی ہے؟ اب جتنے ماتمی آئے ہو اس وقت بی بی نے کہا زینب بیٹا اتنے دن ہو گئے میرے بابا محمد کو مدینہ چھوڑے ہوئے، ابھی تک کوئی مدینے کی عورت میرے بابے کا پرسا دینے نہیں آئی۔ اس وقت 5 سال کی ام المصائب اٹھی، ماں کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی اماں میں تجھے نانے کے پرسے دیتی ہوں، تو مجھے بابے کے پرسے دے۔ ابھی ماں بیٹی پرسا دے رہی تھی، یا دروازے پہ شور ہوا، بی بی کہتی فضا دیکھ کرا ہو سکتا ہے مدینے کی عورتیں میرے بابے کا پرسا دینے آئی ہو۔ بی بی فضا جیسے گئی ویسے واپس آ کے سر سے چادر اتار کے زمین پہ پھینک کے کہتی زہرا اجڑ گئے ہیں، اور یہ مدینے کی عورتیں نہیں ہیں، ہم مدینے کے مرد ہیں۔